اسلام کے اوپر حملے، مسلمانوں کے اوپر حملے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اصل کارن کیا ہے؟ اصل ریزن کیا ہے؟ جب تک کہ ہم کسی ریزن کو نہیں دیکھیں گے، کارن کو نہیں دیکھیں گے، وجہ تسمیہ کو نہیں ڈھونڈیں گے، تو حقیقت سے محروم ہو جائیں گے۔ بھاوناؤں کی دریائیں اور بھاوناؤں کی ہوائیں چلتی ہی رہتی ہیں، بھاوناؤں کی دریا میں نہیں بہنا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے تمام کی تمام باتوں کے اوپر غور و خوض کرنے والا۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پڑھیے، اور ایک پوائنٹ، ایک نقطہ میں بتاتا ہوں۔ سورۃ الکہف کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ اس واقعے کو پڑھیے اور یہ سمجھیے کہ مسلمان کس حد تک گہرائی اور گہرائی کو سوچتے تھے۔ اللہ کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کس طریقے سے دنیا میں چلتے تھے اور دنیا میں کس قدر ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھتے تھے۔ کامن سینس کتنا تھا۔ تو میرے بھائیو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل یہ سنتوں کے اوپر حملے کیوں ہوتے ہیں۔ میں جب بچہ ہی تھا تو لوگ بولتے تھے کہ داڑھی والوں کو پکڑا جا رہا ہے، داڑھی والا آتنکواد، داڑھی والا آتنکواد، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اور لوگوں کو پکڑا گیا، بہت سارے داڑھی والوں کو، مولانا لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، وہ حملے ختم ہوئے۔ اس کے بعد پے در پہ کئی ایک فتنے اٹھ گئے، اور ابھی یہ فتنہ اٹھا ہے، اور یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ آج کے شام ہوتے ہوتے اور کون سا فتنہ اٹھ جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ ان تمام واقعات کے پیچھے جائیں، تمام کے تمام واقعات کے اصل ریزن کو سمجھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان تمام غلطیوں کا شکار مسلمان خود ہیں، مسلمان خود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس طریقے سے تربیت دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہوتے، خواہ وہ منافق ہی کیوں نہ ہوتا، اوپر سے کلمہ پڑھنے والا اور دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا، لیکن اصحاب کے عمل کو دیکھ کر کے وہ بھی اس عمل کو کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ لیکن آج مسئلہ الٹا ہے۔ یہ آیت حجاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو 14ویں صدی تک کی ایک تاریخ بتاتا ہوں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 22 سورہ نمبر 33 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی سے کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ لیڈیز ہے، عورت ہے، وہ عورت ہے، اور عورت سے اگر کوئی مرد کچھ طلب کر رہا ہے، چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ ہم کسی دروازے پہ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہم نے پوچھا فلاں صاحب گھر میں ہے یا نہیں ہے، یہ طلب ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ کوئی بھی چیز طلب کرنی ہو، اگر سامنے میں عورت ہے مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو آپ پردے کے پیچھے سے آپ طلب کیا کریں۔ میرے بھائیو، علامہ مودودی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ عرب کا دستور تھا، زمانہ جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ لوگ کسی کے گھر جاتے، اپنے خیش و اقارب کے گھر، دوست و احباب کے گھر، تو وہ ان کے عورتوں اور بچوں سے نہیں پوچھا کرتے تھے، ڈائریکٹ گھر میں گھس جاتے تھے، اور جب تک کہ وہ شخص نہیں آتا اس وقت تک کہ وہ بیٹھے رہتے تھے، جس سے بہت زیادہ خلفشار مچتا تھا، بہت زیادہ برائیاں پیدا ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے 10
10 مرد ہوا کرتے تھے، اتنی برائیاں پھیل گئی تھی. اللہ رب العالمین نے بس ایک آیت کریمہ نازل فرمایا، ایک آیت کریمہ. ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، سن 5 ہجری ہے، اور اس مہینے میں اس آیت کا نزول ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین فرمایا مسلمانوں سے خطاب کر کے، مومنوں سے خطاب کر کے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم اس گھر میں اگر عورت ہے تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ہی بات کرنا. ذالکم اطہر لقلوبکم، کیوں؟ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہم، اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا باعث ہے. تمام معاملات، تمام خرافات، تمام برائیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ایک نگاہ سے دوسری نگاہ ملے، تب عورت کی خوبصورتی دیکھے تب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک عورت اور ایک مرد کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. میرے بھائیو، اسلام نے اس قدر پردے کا حکم دیا، اور یہ 5 ذوالقعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت سے لے کر کے آج تک 14ویں صدی تک، جب تک کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، چاہے ٹوٹی پھوٹی کیسی بھی حکومت تھی، وہ حکومت جب تک رہی، اس وقت تک اس آیت کریمہ کے اوپر اسی طریقے سے عمل ہوتا رہا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمل ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد جب 14ویں صدی کے بعد حکومتیں ختم ہو گئی، مسلمانی حکومت ختم ہوئی، تو بہت سارے ممالک جو ہمارے مسلم ملک ہیں وہ خطوں میں بٹ گئے. اس لیے 54 ممالک وجود میں آئے. اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ عیسائی قوم اور اسی طریقے سے یہودی قوم، یہ دونوں قوموں کے رہنماؤں نے مسلمانوں سے اگر کچھ چھینا ہے تو ان کی عزت چھینی ہے. اگر کسی چیز سے ننگا کیا ہے تو ان کی عورتوں کو ننگا کیا ہے. اور بعض ممالک میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پردہ کرنا بینڈ ہے، قانونی طور پہ ہے مسلمان کا ملک لیکن بینڈ ہے. بعض ممالک میں آپ نے سنا ہوگا داڑھی رکھنا بینڈ ہے، اس لیے وہاں کے عالم علماء بھی داڑھی نہیں رکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ دیکھو، کسی بھی عورت سے اگر بات کرنی ہے تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کیا جائے. لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کتنا ہے؟ وجہ تسمیہ میں بتا رہا ہوں، اصل کارن اور ریزن بتا رہا ہوں کہ کیوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا. دیکھیے، ہماری عورتیں بازار جا رہی ہیں، ہماری عورتیں خود پتلے پتلے کپڑے لا رہی ہیں، ہم مزے سے دیکھتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، اسی کپڑے کو پہن کر. مسجد تو آنا منع ہے، مسجد میں اگر عورتیں آئیں تو گناہ نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا. عالم علماء سب سے پہلے بین لگاتے، فتنوں کا زمانہ، یعنی مسجد میں فتنوں کا زمانہ ہے، بازار میں جاتی ہے وہاں فتنوں کا زمانہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں آئے تو فتنوں کا زمانہ ہے. آج ہماری عقلیں، ہماری شعور کہاں کھو گئے پتہ نہیں. ذرا سا غور کیجئے، الرجال قوامون علی النساء، کہ تمام کے تمام مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے عورتوں کے اوپر. آج محکومی کی زندگی مرد حضرات گزار رہے ہیں. میرے بھائیو، تو وہ پتلے پتلے کپڑے پہن کر کے جب جماعت کھانے میں آئے اور لمبی لمبی داڑھی والوں کی بہنیں ہو، بیٹیاں ہو، بیویاں ہو، پوری کی پوری طریقے سے عریانیت میں ہو، نقاب کہاں گیا، برقع کہاں گیا، حجاب کہاں گیا، کچھ پتہ نہیں. یہ بات میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں دکھتی ہے. اس وقت ہمیں خود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر حملے کرتے ہیں، اس وقت ہمیں نہیں دکھتا ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ہم خوشی کے مارے جھوم رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیو، جب یہی کام دوسرے فارم سے، دوسرے طریقے سے غیر کرے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. میرے بھائیو، اس وجہ سے
کہ جب آپ نے سنت کو اپنے پاؤں تلے روندا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ عذاب مسلط کر دیا غیروں کے ذریعے. اگر ہماری آنکھیں ابھی بھی نہ کھلے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیو، یہ پردہ، یہ حجاب، یہ برقع، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت ہی خاص چیزیں ہیں. خاص کر کے ان چیزوں کے اوپر ہمیں نگہداشت ہونا پڑے گا. اپنے بچوں کے اوپر کڑی نگاہیں رکھنی ہوگی، اپنی عورتوں کے اوپر کڑی نگاہیں رکھنی ہوں گی، کیونکہ آپ ان کے حاکم ہیں. اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو یاد رکھیے اور 5 سالہ دور گزرنے دیجئے، پھر دیکھیں ہمارے جو جنریشن آنے والے وہ کیا کیا دیکھنے والے ہیں. اس لیے سنت کو لازم پکڑیے. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، کہ جب اس لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو میں نے دیکھا اکثر عالم علماء، اکثر لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں. ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آج تک کسی عالم کا یہ بیان نہیں آیا، کسی شخص کا یہ بیان نہیں آیا کہ آخر وہ لڑکی کس مسلک سے تھی. آج ہم حق کو اپنے عالم علماء کے بیان پہ توڑتے ہیں نا. اگر قرآن حدیث کوئی بیان کر رہا ہے اور وہ آپ کے مسلک سے نہیں ہے تو وہ غلط ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہی باتیں اپنے عالم بیان کر دے تو چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. میرے بھائیو، اس سوال کا جواب اگر کسی کے پاس ہو تو دیجئے کہ آخر وہ لڑکی کس مسلک سے ہے. حنفی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، کیا ہے؟ بریلوی ہے، یہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، آپ نے، ہم نے، سب نے دیکھا کہ اس لڑکی کے اوپر جب پریشانیاں آئیں تو اس نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ایک اللہ کو صدا لگائی اور اللہ رب العالمین نے مدد اتارا. آپ نے دیکھا، ویڈیو میں دکھ رہا ہے. اللہ اکبر کا پاور دیکھیے. میرے بھائیو، اگر اسی طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کے عقائد درست ہو جائے کہ اگر بیٹا بیٹی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگے، تمام مناجات، تمام حاجات، اگر سوال کرنا ہو ان تمام سوالوں کا جواب اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کے سامنے گر گرائے. میرے بھائیو، کیا لگتا ہے آپ کو اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ جب ایک لڑکی کے اوپر اتنی مدد آئی کہ اتنے بھیڑیے، اتنے درندے پڑے کے پڑے رہ گئے، آنکھیں پھٹی رہ گئی. میرے بھائیو، جب سارے کے سارے مسلمان اپنے مناجات، اپنے حاجات اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ کی مدد آئے تو پھر بھلا بتائیے کون سی قوم ہے کہ پھر ہمیں مغلوب کر سکتی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دیکھو، اگر اللہ تمہارا مددگار ہوگا کوئی سی قوم نہیں ہے، کوئی بھی ایسا پاور نہیں ہے جو تمہیں مغلوب کر سکے. تو یاد رکھیے، ابھی مسئلہ ختم، مسلک کی باتیں نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے لیے اللہ کے دین کی طرف آئیے، اللہ کے کلام کی طرف آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیے، صحابہ کے آثار اور تابعین کی سنت کی طرف آئیے. ایک امت بنیے، مسلمان بنیے، مسلمان کہلائیے. چھوڑیے آپ کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے، کون سا ٹائٹل لگا ہوا. ٹائٹل سے جنت نہیں ملنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہ دیکھو، جس کے آخری سانس میں لا الہ الا اللہ کی خوشبو ہوگی وہی جنت میں جائے گا. مسلک کہیں نہیں بتایا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ آفات و پریشانیاں رک جائیں، دوسرے کا دبدبا جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں یہ رک جائے، روک تھام لگ جائے، تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، رسول کی سنت کی طرف آئیں. ورنہ یاد رکھیے آج ادھر ہوا ہے اور کل ادھر بھی ہوگا، اور ملک کے چاروں کونے کونے میں ہوگا. صرف ہم میٹنگ کرتے رہ جائیں گے، مسلمانوں کے ایک ہونے کے قصیدے پڑھتے رہ جائیں گے، لیکن نہ ایک تھے اور نہ ایک ہو پائیں گے. میرے بھائیوں، ایک ہونے کا ذریعہ ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے کلام کو پکڑیے، اللہ کے کلام سے تمام مسائل کا حل پوچھیے. شادی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، نکاح پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے،
جنازے میں مردے دفنانے ہیں، کیسے دفنانے ہیں، تمام کے تمام طریقے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، تمام طریقے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو آج دیکھیے الحمدللہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے اس بچی کو دیکھ کر کے کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے میرے بھائیو، اور اس لڑکی کی اتنی عزت بڑھ گئی پوری امت میں بلا تفریق، شیعہ سنی کے بلا تفریق، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے تمام لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ وجہ ہے ایک اللہ کی صدا، ایک اللہ کی پکار۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کے لیے میں یہی گزارش کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ اپنے بچیوں پہ، اپنی عورتوں پہ، اپنے گھر کے لیڈیزوں پہ خاص کر کے آپ خاص خیال رکھیں۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے میرے بھائیو یہ رکھنا چاہتا ہوں، وجہ تسمیہ یہ ہے اصل کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، بیٹے بیٹیوں کی شادی میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے بہت دولت ہے، آنن فانن میں اور کچھ کرنے کے لیے، ناجائز کام کرنے کے لیے پورے کے پورے ہی پیسے ہیں، اور دیگر کاموں کے لیے دوسرے بھائیوں کو کیسے اس کو برباد کیا جائے، اس کو برباد کرنے کے لیے بہت سارے سورس آف پیرویز ہیں، لیکن تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اپنے مینجمنٹ کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اپنے بچے اور بچیوں کو مسلم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں؟ کہ کیا غیر کی یونیورسٹی جو ہے، ان یونیورسٹیز میں جو پڑھائی ہوتی ہے، ڈگریاں ملتی ہے، کیا مسلمانوں کے پاس وہ ڈگریاں ہے یا نہیں ہے، وہ یونیورسٹیز ہے یا نہیں ہے؟ کب ہوگا بھائیو؟ کب ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہیں ہوں گے، اپنی سنت کے خود حفاظت نہیں کریں گے، اپنی عزت کے خود حفاظت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں دوسری قومیں آپ کی عزت کرنے والی نہیں ہیں۔ اگر آج مدرسہ بھی کھولا جائے، اسکول بھی کھولا جائے، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو اس اسکول میں، اس مدرسے میں نہیں ڈالیں گے، اور ماڈرن کرسچن اسکول میں ڈالیں گے، ماڈرن یہودیت اسکول میں ڈالیں گے۔ میرے بھائیو یہ ماڈرن کا جملہ اپنے ذہن سے، مزاج سے نکال دیجئے۔ اتنی عزتیں برباد ہو گئی، اتنی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ابھی بھی شرم کیجئے، شرم کیجئے، وہ آپ کی بہن ہے، کلمہ گو آپ کی بہن ہے میرے بھائیو۔ صرف آپ کے بہن کے ساتھ ہو، بس وہی آپ کی بہن نہیں، کلمہ شریک بھی آپ کی بہن ہے۔ المسلم واخو المسلم، رسول کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اب آپ کا مینجمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے مینجمنٹ میں آپ کی بچیاں پڑھیں گی، آپ کے دیکھ ریکھ میں آپ کی بچیاں رہیں گی، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں غیروں کی نظریں اس کے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ وجہ تسمیہ تھے میرے بھائیوں کہ ہم خود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں۔ ہر نوجوان اور ہر شخص کے چہرے کے اوپر داڑھی ہونی چاہیے، ہے نہیں ہے؟ ہر شخص کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے، ہے نہیں ہے؟ ہر شخص کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ ظاہری مسلمانیت ہے، یہ ظاہری مسلمانیت ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں، تو باطنی کا تو اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے ظاہراً کم سے کم مسلمان بنیے۔ آج ہم اپنے بچے اور بچیوں کو جب دیکھتے ہیں، خاص کر کے ہماری بہنیں، میں نے بہت سارے جگہ اور بہت سارے علاقے کا دورہ کیا ہے میرے بھائیوں، ایسے گمراہی دیکھتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے اوپر کیا کرے، کب عذاب آ جائے۔ ایک تو بہن ہماری جاتی ہے مارکیٹ سے ایک برقع خرید کر کے لاتی ہے، اور اس برقعے میں اتنے لیبل لگے ہوتے ہیں، اتنے مونگے اور موتیاں لگی ہوتی ہے، اتنے چمکدار برقعے لاتی ہیں کہ جوان تو چھوڑے بوڑھے کے بھی نظریں اٹھ جائیں۔ وہاں تک صبر نہیں، پھر اس برقعے کو اس طریقے سے ٹائٹ کرتی ہے کہ تمام کے تمام اعضاء ویسی نمایاں ہوتے رہتے ہیں، تمام شیپ دکھتے رہتے ہیں، اور پھر بھی ہماری نظریں نہیں اٹھتی، ہمارا مزاج گرم نہیں ہوتا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بچیاں ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، ہماری باتوں سے باہر ہے، ہمارے گھر کی عورتیں ہمارے اوپر حکمران ہیں۔ وجہ یہی ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے لیے ایسے برقعے اور ایسے حجاب اپنے بیوی اور بچیوں کو، اپنی بہنوں کو پہنائیے جس برقعے میں، جس حجاب میں مونگے اور موتیاں نہ ہوں۔
दूसरी बात, वो बुरखे टाइट ना हो। बुरखे का मतलब क्या होता? सत्र को ढांपना अच्छी तरीके से। हालांकि सलवार और कमीज भी औरतें पहनी होती है तो उससे भी कपड़े से सत्र ढक जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ढांक देना वो पर्दा कहलाता है। ये दीवार हमारे लिए पर्दा है। अब इस दीवार के जो बाहर की चीजें हम चाहे जितनी बड़ी भी दूरबीन ले आए हम नहीं देख सकते हैं। ये दीवार हमारे लिए पर्दा है, तो वैसा पर्दा सिखाइए। जब तक कि हम वैसे पर्दे में अपनी औरतों को खुद नहीं लाएंगे। इस जमात खाने में खास करके मैं देखता हूं कि कोई पर्दा वगैरह का कोई नज्म व निजाम होता ही नहीं है। मेरे भाइयों, जब आप खुद पर्दे नहीं सिखाएंगे, खुद आपके ज़हनों में गलासत होंगी, तो फिर भला बताइए गैरों की नजरें क्यों ना उठे। और गैर जब हमारी बहनों को देखे, हमारे बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ गलत काम करे, तो हम मायूस हो जाते हैं, हम शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। लेकिन जब हम अपनी आंखें खोल करके देखते हैं तो मजा आता है। मेरे भाइयों, अगर ऐसे हालात और वाकयात होते रहेंगे तो वाकई कह रहा हूं आपका इस्लाम रुसवा हो जाएगा। अल्लाह का इस्लाम नहीं, आपके अंदर जो इस्लाम है, आपके अंदर जो सुन्नतें हैं वो रुसवा हो जाएंगी। मेरे भाइयों, आपके इबादत लोगों की नजर में गिर जाएंगे। इसलिए अल्लाह के लिए अपनी इज्जत को संभालिए, अल्लाह के लिए अपनी बहन बेटियों के ऊपर कड़ी निगाहें रखिए। खास करके देखा जाता है, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि लड़कियां बुर्का और हिजाब डाल के तो जाती है, बाहर जाने के बाद फौरन ही उसको बैग में डालती है और उसी तरीके से, जिस तरीके से यहूदियत हमारे अंदर पेवस्त है, उन यहूदियत को बाहर ले आती है। मोबाइल लगा के जाते हैं, मोबाइल लगा करके आती है, हम कभी नहीं पूछते। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों के ऊपर हमें और आपको गौर खौज करना पड़ेगा। अगर आप इस्लामी तालीमात दिलाते हैं अपनी बहन और बच्चियों को, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, इस्लामी तालीमात में वो तासीर है कि अगर आपने अपने बच्चियों को दिला दिया, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, आपकी बच्चियां अपने लिए ही नहीं बल्कि गैरों के लिए भी हिदायत के जामिन बनेंगी, दूसरी औरतों के लिए भी हिदायत के जामिन बनेंगी। और याद रखिए, वो बच्चियां कभी ना कभी जाकर के मां बनेंगी तो उनके बतन से जो बच्चे पैदा होंगे वो तमाम के तमाम बच्चे बाशऊर पैदा होंगे। इसलिए गुजारिश यही है मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा नहीं होता, वक्त की किल्लत होती है, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कर सकता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तमाम तर मुस्कुरा बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।